جو بچیاں عربی اول میں ہی داخل ہوئی پھر ان کے لیے شرط یہ ہوتی ہے کہ اما پارہ حفظ کرنے کے بعد ہی اس کے اندر امتحان کی اہلیت سمجھی جائے گی. لہذا اس سے پہلے بھی اعلان کیا گیا تھا، گارجین کے گروپ میں بھی اعلان کیا گیا ہے، عربی اول سے عربی پنجم تک کی جو بچی اما پارہ حفظ نہیں سنائے یہاں سالانہ امتحان دینے کی اہل نہیں قرار دیں گی. جن بچوں نے قرآن مجید پر محنت کی اور اما پارہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا اور اما پارہ کے لیے تیار ہونے کے بعد کمپٹیشن میں وہ ٹاپ 5 میں آ گئی، 5 ممتاز طالبات میں جو بچیاں آئیں گی اما پارہ میں. چلھا مدرسے میں بھی 5 10 بچیاں ہوتی گی، کل ان 20 بچیوں کی تلاوت سے انشاءاللہ اس نماز ہال کا افتتاح ہوگا. دوسری بات مظاہرہ قرأت ہے جو مختلف جگہوں سے پریکٹس کرائی گئی، مشق کرایا گیا کہ وہاں پر سے قرآن مجید کو ڈھنگ سے پڑھے. بڑے سے بڑا قاری ہو پورے قرآن کو اتنے اچھے انداز میں نہیں پڑھ پاتا ہے، تو کہیں کہیں پر خاص جگہوں سے ہی قرآن مجید کو اچھے سے پڑھ پاتے ہیں. ان بچیوں کو بھی خاص جگہوں پر سے قرآن مجید کی تلاوت کے لیے کہا گیا اور یہ بچیاں الحمدللہ اس کے لیے تیار ہوئی ہیں، بہت ساری بچیاں. میں یہاں پر کے جو جج حضرات ہیں جناب حضرت مولانا مفتی عباد اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم اور جناب مولانا اشرف علی ندوی صاحب بانی و محتمم معہد ابی بن کعب چلھا دلاور پور پہاڑپور سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ یہاں جج کی کرسی پر تشریف لائیں. مسابقے کا طریقہ یہ ہوگا، بچیوں کے ناموں کی ترتیب میں ہم نے انصاف سے کام لیا ہے. جو بچیاں کمپٹیشن میں شریک تھی ساری بچیوں کے نام کی پرچی بنی، پرچی کو پھینٹ دیا گیا ہے، ملا دیا گیا ہے. اس کے بعد پرچی نکالی گئی ہے، جس کا نام آیا ہے پہلے اس کا پہلے لکھا گیا ہے، جس کا اس کے بعد آیا، تاکہ ترتیب میں بھی کوئی بے انصافی کا شائبہ نہ ہو کہ اس کو پہلے دے دیا اس کو بعد میں دے دیا. دوسری بات یہ ہے کہ جس بچی کا نام لیا جائے گا وہ بچیاں سب سے پہلے وہاں پر جائیں گی، اس ڈبے میں سے 2 پرچی نکالے گی اور جج کے سامنے رکھ دیں گی. جج صاحبان اس پرچی میں جو سوال ہوگا اس سوال کو پڑھ کر کے سنا دیں گے آپ کو اور اس کا جواب آپ کو دینا ہے، اس کو وہاں سے پڑھنا ہے جہاں سے پوچھیں گے. یہ 2 سوال تو اس میں سے ہیں. اگر جج حضرات کو سمجھ میں آیا کہ وہاں پر آپ نہیں پڑھ پائے یا مزید اس کو جانچنا مناسب ہے تو ایک اور سوال کرنے کی گنجائش ہے. ایک اور سوال وہ کر سکتے ہیں، ہٹ کر کے اپنی مرضی سے وہ سوال ہوگا جو تیسرا سوال ہوگا. وہ پرچی کو بھی مختلف آیات لے کر کے اس کو ملا دیا کر رکھ دیا گیا. اب جس کی پرچی جہاں پر آئے، آپ ہماری بچیاں ہیں، آپ کو ہر چیز سکھانے کی ضرورت ہے. یہ جو مائک ہوتا ہے جو ابھی لگائے ہوئے ہیں ہم، یہ چشمے کی طرح بنا ہوتا ہے. یہ ہمیشہ یاد رہے. بہت سارے پروگرام میں دیکھے گا ٹیڑھا بکلا کوئی ادھر سے لگا رہا ہے کوئی ادھر سے لگا رہا ہے اور پھر گڑبڑ آ جاتا ہے. یہ چشمے کی شکل کا بنا رہتا ہے، یہ بائیں سائڈ میں لگتا ہے ہمیشہ. اس کی بناوٹ ہی ایسی ہے کہ بائیں سائڈ میں. اور جو لوگ اس کو دائیں سائڈ میں لگانا چاہیں گے گڑبڑ آ جائے گا وہ، اس لیے اس کو بائیں سائڈ لگانا چاہیے. اس کو اوپر نیچے کرنے کا رہتا ہے. اگر آپ کی آواز تھوڑی سی کم لگے تو آپ کوشش کیجئے کہ اس آواز کو تھوڑا سا بڑھائیے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ جو یہاں پر چل کر کے آئیں گے، ہماری بچیاں ہیں آپ لوگ، آپ کو یہ بھی سلیقہ ہونا چاہیے. کہیں پر اونچا ہے کہیں پر نیچا ہے، دھڑ پڑا کے گر گئے آپ، کیا ضرورت دھڑ بڑھانے کی؟ آپ طریقے سے آئیے، سلیقے سے آئیے. اب دیکھ رہے ہیں دائیں طرف ادھر آ رہے ہیں تو گڑبڑا جائے گا. اس مائک میں اگر آواز آپ کی ٹھیک آئے گی تو یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ سنیں گے. لیکن وہ والا مائک جو رکھا ہے اس کو اگر آپ نہیں لگا پائیے گا تو پھر دنیا نہیں سن پائے گی. وہ دنیا کی آنکھ وہاں ہے اور دنیا کا کان وہاں پر ہے نہیں. تو اس میں اگر ٹھیک سے سنائیے گا اور اس میں ٹھیک سے دکھائی دیجیے گا تو دنیا آپ کو دیکھے گی انشاءاللہ. ٹھیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الحمدللہ یہ جو قرآن پاک کی تلاوت کی ہے بچوں نے، آپ نے غور کیا تجوید کی رعایت کے ساتھ بچوں نے یہاں پر قرآن مجید پڑھا ہے، اور جہاں کہیں ذرا سے غلطی ہوئی کہ کھٹ سے اس کا نمبر کٹا ہے. جن غلطیوں کا آپ لوگوں کو، زیادہ لوگوں کو جو تجوید نہیں جانتے ان کو احساس بھی نہیں ہوگا، لیکن تجوید کے اعتبار سے جو غلطی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جس طرح سے سکھایا جبریل علیہ السلام کو، جبریل علیہ السلام نے جس طرح سے سنایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سکھایا صحابہ کرام کو، اس انداز میں پڑھنے کو تجوید کہتے ہیں. اس میں ذرا سی کمی اگر ہوئی تو اس کو گوارا نہیں کیا گیا ہے، اس کا نمبر یہاں پر کٹا ہے. اس کے باوجود جو بچیاں یہاں پر شریک ہوئی تمام بچیاں مبارکباد کے قابل ہیں. اتنی دیر کچھ اور آپ لوگ سنتے اس کے بجائے اتنی دیر سے قرآن مجید کی تلاوت آپ سن رہے ہیں. انشاءاللہ اس کا سب کا ثواب پہنچے گا، اور انشاءاللہ ہماری زندگی میں قرآن کا نور آئے گا، قرآن کی برکتیں آئیں گی انشاءاللہ تعالی. وقت زیادہ ہو گیا ہے اس لیے میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. میں آپ لوگوں کا بھی شکر ادا کرتا ہوں اور جج حضرات کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ بہت دیر سے ان لوگوں نے یہاں پر بیٹھ کر قرآن مجید سنا اور تمام بچوں کو نمبرات دیے ہیں. تو 5 پوزیشن طے کی گئی ہے. اما پارا میں 5 پوزیشن اور مظاہرہ قرأت میں 5 پوزیشن. تو اما پارا میں جو 5ویں پوزیشن ہے، جن بچوں کو بلایا جا رہا ہے وہ بچیاں اس پہ کھڑی ہو جائیں گی. یہاں پر اما پارا میں 5ویں پوزیشن حاصل کیا ہے عزیزہ فرحین جہاں. آ جائیے. ماشاءاللہ اس بچی نے قرآن مجید پڑھا ہے، ان کے والد کی روح خوش ہو رہی ہوگی کہ اس نے اچھا قرآن پڑھا اور قرآن پڑھنے کا حق ادا کیا، جس کی وجہ سے آج یہ بچی پوزیشن حاصل کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے والد صاحب کی مغفرت فرمائیں. ادھر آ جاؤ بیٹا. یہاں دوسری پوزیشن حاصل کی ہے اقرا علی. تیسری پوزیشن حاصل کی ہے عائشہ فرحت. یہ بھی عربی پنجم میں دور حدیث میں اس سال انشاءاللہ فارغ ہو جائے گی. دوسری پوزیشن حاصل کی اما پارا میں، چونکہ یاد کرنے کا مسئلہ تھا، اس میں آپ کتنی بڑی علامہ ہے وہ نہیں دیکھا جاتا ہے، کتنا یاد کیا آپ نے وہ دیکھا جاتا ہے. تو یادداشت کے اعتبار سے الحمدللہ دوسری پوزیشن حاصل کی ہے عائشہ اشرف نے، اور الحمدللہ اس میں پہلی پوزیشن جس نے حاصل کی ہے حفظ اما پارا میں وہ ہے دور حدیث کی طالبہ عزیزہ فرحین صبا سلمہ. آئیے. یہ 5 بچیوں کو چنا گیا ہے حفظ اما پارا میں. اس کے بعد مظاہرہ قرأت میں جن 5 بچیوں نے پوزیشن حاصل کی ہے
اس میں سے زیادہ تر بچیاں، اس میں کچھ بچیاں اس میں بھی ہیں، 5ویں پوزیشن حاصل کیا ہے اس میں عائشہ فرحت نے، وہ موجود ہے یہاں پر، اپنی جگہ کھڑے رہیے آپ۔ 4تھی پوزیشن حاصل کیا ہے شافیہ فاطمہ، آ جائیے، ماشاءاللہ قرآن بھی اچھا پڑھتی ہیں اور نعت بھی نہیں۔ 4تھی پوزیشن حاصل کیا ہے زینت فاطمہ، ماشاءاللہ اچھی تلاوت کیا اس نے۔ دوسری پوزیشن جس بچی نے حاصل کی ہے آپ کو بتا دوں، وہ بچی ہے، پہلے اس کا نام لے لیتا ہوں میں، وہ بچی ہے نفیس النساء، آ جائیے بیٹا۔ نفیس النساء یہ بچی درجہ اعدادیہ میں تھی، اس کے والد صاحب سے میرا اچھا تعلق تھا، وہ دنیا میں نہیں ہے۔ اعدادیہ میں جس بچی نے قرآن مجید پڑھا، ارادہ اس کا عالمہ بننے کا تھا، قرآن چونکہ اچھا ہو گیا، اس پر محنت حضرت مولانا مفتی عبدالسلام صاحب کی چھوٹی صاحبزادی عزیزہ درخشاں صائمہ کی محنت ہے اس پر، اور یہ بچی جب قرآن اچھا پڑھنے لگی تو میں نے کہا تمہارے والد صاحب کے لیے بہترین خراج عقیدت ہوگا کہ تم حفظ کر لو، اور یہ بچی قرآن مجید کا حفظ کر رہی ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو حافظہ بھی بنا دے اور عالمہ بھی بنا دے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے والد گرامی کی روح کو تسکین بخشے۔ پہلی پوزیشن مظاہرہ قرت میں بھی حاصل کی ہے عزیزہ فرحین صبا سلمہ، تو عزیزہ فرحین بیچ میں آ جائیے آپ وہاں پہ۔ عزیزہ فرحین نے دونوں میں حفظ اما پارہ میں بھی اور مظاہرہ قرت میں بھی پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ ان بچیوں کو انشاءاللہ گراں قدر انعامات سے بھی نوازا جائے گا۔ ایک تو بڑا انعام ان بچیوں کے لیے ہے کہ کون سے مہمان ہوں گے جن کے ذریعے وہاں کے نماز ہال کی شروعات ہوگی، ان میں یہ بچیاں ہیں جن کو قرآن مجید کا اعزاز ملا ہے۔ آپ بچیاں بھی مبارکباد کے قابل ہیں کہ آپ کمپٹیشن میں آئے۔ کچھ بچیاں جن کا میں سن نہیں سکا تھا، ان کا نام میں نے یہاں پر لسٹ سے کاٹ دیا چونکہ وقت کم تھا اور میں نے ان کا سنا نہیں تھا، اس لیے ان کا نام کاٹ دیا۔ بہرحال میں تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، نماز ہال جو چلہ دلاور پور میں بن رہا ہے یہ ادارہ لڑکیوں کا ادارہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جس طرح بیٹوں کا حق ہوتا ہے بیٹی کا بھی حق ہوتا ہے۔ ہم نے ان بچیوں سے بھی کہا تھا کہ آپ حضرات کے گارجین حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ ادارہ جو وہاں پر بن رہا ہے، دور دراز علاقے کی بچیاں وہاں پر تعلیم حاصل کریں گی، اس ادارے میں تعاون بھی کرنا چاہیے، اینٹ دینا ہو، گٹی دینا ہو، سیمنٹ بالو دینا ہو، مزدوری دینی ہو، اس میں لوگوں کو تعاون بھی کرنا چاہیے۔ ایک مصلی جو نماز پڑھنے کی جگہ ہوتی ہے، اتنی جگہ اگر اپنے لیے خاص کر لے تو پتہ نہیں بیٹا پوتا سال میں ایک بار یاد کرے گا شب برات کے موقع پر، اور اگر وہ 15,000 روپے خرچ کر دیتے ہیں ایک مصلی پر، جب تک وہ مصلی رہے گا نماز ہوتی رہے گی، قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اس لیے اس میں بڑھ چڑھ کر کے آپ لوگوں کو حصہ لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کے یہاں آنے کو قبول فرما دے۔ دعا کیجیے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اے اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرما لیجیے۔ قرآن مجید کی تلاوت جو بچیوں نے کیا ہے، اے پاک پروردگار اس کو تیری رضا کے لیے قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ اس کا ثواب آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائیے۔ اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں تمام صحابہ کرام کو پہنچائیے جنہوں نے قرآن کی حفاظت کی، قرآن کے الفاظ کی، معنی کی، لہجوں کی حفاظت کی اور ہم تک یہ قرآن مجید پہنچایا۔ اے اللہ تمام مومنین مومنات کی مغفرت فرمائیے، اے اللہ ان کی بخشش فرمائیے، اے اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دیجیے۔ اے پاک پروردگار قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو، ہمارے علاقوں کو منور فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ جو لوگ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اللہ ان کی تمام مرادیں پوری فرما دیجیے۔ ان کی خاندان کے گھر کے جو جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں سب کی بخشش فرما دیجیے۔ اے اللہ تمام مومنین مومنات کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ شعبان کے موقع پر آپ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، ہمارے خاندان رشتہ دار کے تمام لوگوں کی مغفرت کے فیصلے فرمائیے۔
ہمارے جن اساتذہ نے محنت کی ہے اے اللہ ان کو سب کو جزائے خیر عطا فرمائیے، جو اساتذہ ہمارے دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش فرمائیے، اے اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔ جو درس پاکیزگی کا دیتا وہی تو ہے طیبات اپنا، جو درس پاکیزگی کا دیتا وہی تو ہے طیبات اپنا، ہے شہر پیارا اسے ادارہ یہ اور پیارا بنا رہا ہے شہر پیارا اسے ادارہ یہ اور پیارا بنا رہا ہے۔ شبِ جہالت کو مات دے کر وہ آفتاب علوم و حکمت، شبِ جہالت کو مات دے کر وہ آفتاب علوم و حکمت، فضائے طیبہ دکھا رہا ہے بولے حجازی سنا رہا ہے، فضائے طیبہ دکھا رہا ہے بولے حجازی سنا رہا ہے۔